اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر، اورنگ آباد رنجن گاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا طیب نے بتایا کہ اب مہاراشٹر کا تاریخی اور قدیم شہر اورنگ آباد، جی ہاں، جہاں بی بی کا مقبرہ ہے، جہاں پنچکی ہے، جہاں پر مغلوں کی اربوں خربوں بلین ملین کی جائیدادیں چھوڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور انہی جائیدادوں سے کروڑوں اربوں روپے سینکڑوں سال سے ہم کھا رہے ہیں، ہر سال اربوں روپے کھا رہے ہیں، اور ان کی اربوں روپے کی زمینوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ تاریخی شہر جہاں پر مسلمانوں نے بہت کچھ دیا حکومت کو، اس تاریخی شہر کا نام ہے اورنگ آباد، اور ایسے ہی دوسرے تاریخی شہر کا نام ہے عثمان آباد۔ عثمان آباد ہو یا اورنگ آباد ہو، یہاں مغلوں نے اربوں روپے کی جائیداد چھوڑی ہے اور حکومت کھا رہی ہے، مگر مغلوں کا نام پسند نہیں، مسلمانوں کا نام پسند نہیں۔ جی ہاں، زندگی میں ایک شہر تو اچھا نیا بسائے نہیں، مگر بسے بسائے اچھے شہروں کے نام بدل کر اپنے آپ کو وکاس پرش مان رہے ہیں اور وکاس کرنے والی حکومت مان رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، مولانا طیب صاحب نے بتایا کہ اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام کی جو تبدیلی کا مسئلہ 1988 سے چل رہا تھا، وہ آخر مرکزی حکومت، کیندر سرکار یعنی بی جے پی سرکار نے اس کو منظور کر لیا، یعنی اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام کی تبدیلی کو کیندر سرکار نے منظور کر لیا۔ اب نیا نام اورنگ آباد کا چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا دھراشیو رہے گا۔ اورنگ آباد عثمان آباد کے نام کی تبدیلی کو مرکز نے منظوری دے دی، اور اب نام بدل گیا، گویا کہ ہمارے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس نے اس بڑے کارنامے پر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مودی جی نے اور امت شاہ نے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، سینکڑوں سال سے ایک اچھا نام تھا، اس کو بدل لینا یہ کوئی معمولی کارنامہ تھوڑی، بڑا کارنامہ ہے۔ جی ہاں، کھانا ان کے نام، ان کی زمینوں سے، اور پھر ان کے نام کو پسند نہ کرنا، یہ بھی بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ہر آدمی، ہر اچھا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو فڈنویس جی نے باقاعدہ مودی اور امت شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو معلوم ہے 1988 میں شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے نے شہر میں مراٹھواڑہ کلچرل بورڈ کی میٹنگ میں سمبھاجی نگر کا نام تبدیل کرنے کا نعرہ بلند کیا تھا۔ جون 1995 میں اورنگ آباد کا نام بدل کر سمبھاجی نگر کرنے کی قرارداد میونسپل کارپوریشن میں منظور کر کے اسے تجویز کو ریاستی حکومت کے پاس بھیجا گیا، یعنی یہ شیو سینا نے یہ معاملہ اٹھائی تھی۔ آخر پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا، لوگ سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، کوئی چھوڑتا نہیں ہے، کوئی بخشتا نہیں ہے، لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اورنگ آباد کا نام بدلنے چلے تھے، جی ہاں، اوپر والے کی لاٹھی بھی تو چلتی ہے، اوپر والے نے ایسی سزا دیا کہ خود کا نام بھی بدل گیا، اور خود کی پارٹی بھی ہاتھ سے چلی گئی، اور خود کا نام و نشان بھی ہاتھ سے چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ جی ہاں، تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ احسان فراموشی کریں گے، احسانوں کو بھول جائیں گے، ان کی جائیدادوں سے کھائیں گے مگر ان کے ناموں کو پسند نہ کریں گے، تو اس سے بڑی احسان فراموشی اور دھوکہ دہی اور غداری کیا ہوگی؟ تو اوپر والا بھی تو بیٹھا ہے نا، ایک سپریم بیٹھا ہے نا بھائی، وہ اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، بہت کچھ نہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو دھیرے دھیرے وہ سب سے بدلے لے گا، کوئی زیادہ چنتا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اورنگ آباد اور عثمان آباد جو تاریخی شہر تھے، ان کے ناموں کی تبدیلی کو مرکز نے منظوری دے دی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔